اہل حدیث کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے صحابہ کو مانتے ہوں گے، اولیاء کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ درگاہوں پہ نہیں جاتے، یہ لوگ درگاہوں پہ جا کے سجدے نہیں کرتے، یہ لوگ درگاہوں پہ جا کے قدوری نہیں کرتے، تو یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ کس نے کہا ہم اولیاء کو نہیں مانتے؟ اگر اولیاء کو علی الاطلاق کوئی آدمی نہ مانے تو ایسا آدمی قرآن کو ماننے والا نہیں ہے۔ جو آدمی اولیاء کے مقام ہی کا انکار کر دے، ایسا آدمی قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اچھی طرح جان لو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے امن دے دے گا جبکہ دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات دے دے گا جبکہ دوسرے لوگ غم میں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے ان دونوں چیزوں کا وعدہ کیا ہے، مستقبل کا خوف نہیں، ماضی کا غم نہیں، آنے والے وقت کے لیے ڈر نہیں، اور گزرے ہوئے چیزوں کا، کھوئی ہوئی چیزوں کا غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوف اور غم سے ان کو نجات دی۔ ہم کیسے نہیں مانیں گے اولیاء کو؟ تو قرآن میں آیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، اگلا حصہ نہیں پڑھتے۔ آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء کون؟ اولیاء کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی والی زندگی گزارتے رہے۔ ایسا انسان جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور ایسا انسان جو کمال درجے میں ایمان والا ہو، اور ایسا انسان جو اپنی زندگی میں تقوی کا اہتمام کرتا ہو، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو، ایسے کو ہم ولی مانتے اللہ کا۔ ایسے کو ولی نہیں مانتے ہیں جو چرس گانجا پیے، گالیاں دے، عورتوں کے ساتھ برائیاں کریں، ایسے کو ولی نہیں مانتے۔ ایسے کو تو امت میں نہیں سمجھتا کوئی ولی مانتا ہوگا۔ ہم ایسوں کو ولی مانتے ہیں کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، اور اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق کا اہتمام کرنے والے، ایسے لوگوں کو ہم ولی مانتے ہیں۔ اور کسی بھی ولی کی شان میں گستاخی کو ہم برا مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جو حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کریں تو آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنته بالحرب، میرا اس سے جنگ کا اعلان سن لو، میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہم کیوں جنگ اللہ سے مول لیں؟ نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ایک حکم ہم کو فنا کر سکتا ہے، ہم کیوں اللہ کی ولی سے دشمنی کریں؟ ہم اللہ کے اولیاء کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی آ کے کہے کہ یہ فلاں ولی ہے جو برہنہ گھومتا ہو، گالیاں دیتا ہو، چرس گانجا پیتا ہو، اور بے حیائی کرتا ہو، نہ نمازیں پڑھتا ہو، نہ کچھ کرتا ہو، اور دل کی نماز پڑھتا ہو، ایسے کو آپ ولی کہیں گے؟ ایسے کو ولی نہیں کہیں گے۔ ہم ایسوں کو ولی کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں سنت نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی دلیل نبی کی سنت پر عمل ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرے میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کی زندگی میں سنت ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب کی سنت اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے، اللہ اس سے محبت کریں، اس کے لیے راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنتیں چھوڑ کے کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا ہے، سنتیں چھوڑ کے نہیں بن سکتا ہے تو فرائض چھوڑ کے کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کا راستہ چھوڑ کے کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ ولی بننے کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں بھائی اس کو بھی ولی مانو، اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، کیسے مانے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہے
اور پانی پہ چلتا ہے، کچھ بھروسہ مت کرو اس کا جب تک کہ اس کے عمل کو سنت پر پرکھ نہ لو، جب تک کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں دیکھ نہ لو۔ اگر سنت کے مطابق ہیں تو ٹھیک، ورنہ عجائبات سے کوئی آدمی اللہ کا ولی بنتا نہیں۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اب امام شافعی کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط بول رہے ہیں، اولیاء کے دشمن ہیں؟ نہیں، وہ بتا رہے ہیں ولی سنت سے ہٹ کے نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کیسے محبت کرے گا ایک آدمی سے جبکہ وہ سنت کا دشمن ہو، سنتوں کو چھوڑتا ہو، سنت کی ناقدری کرتا ہو؟ نہیں۔ لہٰذا اللہ کے اولیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کون ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات، ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے برابر نہیں کرتے ہیں۔ کسی سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ہم بڑھا کے اللہ کے برابر کر دیں۔ ہم اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا اللہ سے کی تھی۔ کیا کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے، سجدوں کے لیے ان کو قبلہ بناتے تھے۔ تو قبروں پر سجدے کرنا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لعنت کی ہے، آخری ایام میں لعنت کی ہے۔ ہم وہ کام کیوں کریں بھائی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد۔ خبردار، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ اپنے نبیوں کی اور اپنے صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے، ان پر سجدے کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد۔ خبردار، قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، قبروں پہ سجدے نہیں کرنا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے صاف منع کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو منع کیا ہے۔ اولیاء کی تعظیم ہو لیکن اللہ کی طرح نہیں، ان کو اللہ کے برابر نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم میں ہم کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کو یہ سکھایا گیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اللہ کے سوا کسی سے استعانت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا ہے کہ اولیاء کا احترام ہو، ان سے محبت ہو، ان کی تعلیمات کا پاس و لحاظ ہو، ان کے لیے دعا ہو، رفع درجات کی دعا ہو، لیکن اولیاء کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اپنا رب نہیں بنا سکتے ہیں، ان سے مانگ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کو یہ عطا کرو۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر صحابہ مانگتے کہ ہم کو فلاں چیز دیجیے۔ کیوں نہیں مانگا صحابہ نے؟ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کوئی چیز اس نے مانگی آپ سے، آپ کے پاس اس وقت وہ چیز نہیں تھی، آپ نے کہا بعد میں آنا، بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ اور صحابی کہتے ہیں کہ آپ، اس عورت کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس آؤں اور آپ کی وفات ہو گئی ہو تو میں کس کے پاس کیا کروں؟ میں، آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، ابو بکر کے پاس جانا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ نہیں کہا کہ میری قبر پر آنا، میری قبر پر آ کر مجھ سے مانگنا، نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے اور آپ خود دیتے تھے، لیکن آپ نے اپنی وفات کے بعد کس کے پاس جانے کے لیے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے پاس قبر پر نہیں بلایا۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نہ یہ صحابہ کا تھا، نہ یہ صحابہ کا تھا۔ لہٰذا ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ اولیاء سے محبت، ان کا احترام اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، ان کو عام لوگوں کی طرح نہ مانا جائے، ویسا کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے جیسے عام لوگوں کے ساتھ کرتے۔ نہیں، ہمارے یہاں تو ایک عمر دراز کا بھی احترام زیادہ ہے، بچوں پر رحمت اور بڑوں کے ساتھ اکرام کا سلوک ہمارے یہاں پر ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوں، بزرگ بھی ہوں اور دینی اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے بھی اونچے ہوں، ان کا کتنا احترام ہوگا؟ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا آدمی برا آدمی ہے جو اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اہل حدیث کا یہ موقف ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے۔